مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آگے کہا مولا میں بہت پریشان. امام علی نے کہا جا اور استغفار کر جج سے سوری ٹو یور اللہ. وہ چلا گیا. دوسرا آدمی آیا, اس نے آگے کہا مولا میں بیماریوں میں مبتلا ہوں. امام علی نے کہا استغفار کر. وہ بھی چلا گیا. سوری ٹو یور اللہ, جا کے استغفار کر, اللہ تجھے صحت عطا کرے گا. اس کو ایک نے کہا کہ مولا بڑی تکلیفوں میں ہوں. امام نے کہا استغفار کر. ایک نے کہا مولا بڑا سٹریس میں ہوں. امام نے کہا استغفار کر. تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے مولا کے پاس کہنے لگے مولا اب ہر کے لیے استغفار بول رہے, کوئی اب دعا ہی نہیں بتا رہے. امام نے کہا تجھے کیا معلوم استغفار کیا ہے؟ جب تمہارے گناہ معاف ہوں گے تو رحمت آئے گی خدا کی. جب تک گناہ معاف نہیں ہوں گے رحمت نہیں آئے گی. یہی چیز معصومین نے اپنی دعاؤں میں بتائی. آپ دعائے کمیل لندن میں ہر جمعرات کو پڑھتے ہیں. دا موسٹ ریکمینڈیڈ دعا ان ہائر اوکلٹیشن, دا موسٹ ریکمینڈیڈ دعا ایوری تھرسڈے پڑھنے کی, دعائے کمیل. دعائے کمیل کا آغاز کیا ہے؟ دعائے کمیل کا آغاز میں سٹارٹنگ میں امام علی نے معافی مانگی. کیا علی کو ضرورت ہے معافی مانگنے کی؟ امام علی کون ہے؟ جس کی محبت ایمان ہے, جس سے بغض کفر و نفاق. وہ علی کیا کہہ رہے؟ اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا, کہ پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے جو تیری رحمت کے بیچ میں آ گئے. امام علی کیوں بول رہے؟ امام علی یہ بتانا چاہ رہے جس کی محبت ایمان ہے, جس سے بغض کفر و نفاق, اگر میرے کفن کے اوپر میرے مولا کا نام آ جائے گی تو میری بخشش ہو جائے. وہ علی استغفار کر کے دنیا کو بتا رہا کہ میں علی جیسا بندہ ہو کے استغفار کر رہا, تو تم کو کیا ہوا؟ Why don't you say sorry to Allah؟ افضل ترین عبادت یاد رکھو. میری ریکویسٹ ہے آج میری مجلس کا پہلا میسج کہ کوشش کرو, ٹرائی کرو میکسیمم استغفار کرنے کی. جتنا تم استغفار کرو گے وہ مرنے کے بعد تم کو کام آئے گا. اس لیے کہ آپ دیکھو کہ ایون نماز جنازہ, جب مولانا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تو اس وقت اگر آپ نے غور کیا یا نہیں کیا وہ مجھے نہیں معلوم, ہمارے پاس نماز جنازہ میں 5 تکبیر ہے, 5 مرتبہ اللہ اکبر بولتے. چوتھی تکبیر جو آخری تکبیر ہے, 4 تکبیر, اس کے بعد پھر 5 تکبیر ہوتی. تو 4 تکبیر کے اوپر جیسے ہی اللہ اکبر بولتے مولانا, 4 تکبیر ختم جہاں ہوتی, پھر وہاں سے 5 تکبیر شروع ہوگی. تو لاسٹ جو ورڈز ہے وہ کیا ہے؟ 3 مرتبہ. نیچے میت رکھی بھی, جنازہ رکھا ہوا, سامنے کھڑے رہ کے مولانا 3 مرتبہ بول رہے افو افو افو. واٹ ڈز اٹ مین؟ کیا مطلب ہے افو کا؟ افو انہیں معاف کر دے اللہ, معاف کر دے اللہ, معاف کر دے. انہیں لحد میں جانے سے پہلے, قبر کے اندر جانے سے پہلے, گریو میں جانے سے پہلے اس کی معافی منگوا رہے کہ اللہ تو اس کو معاف کر دے. اس لیے کہ نیچے جانے کے بعد ہم کو احساس ہوگا, فیل ہوگا کہ میرے کتنے گناہ معاف ہوئے. عزیزو, جو کچھ تکلیف ہوتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی. اللہ نے کوئی ریڈی میڈ عذاب بنا کے نہیں رکھا. میرے جملے غور سے سن, اللہ نے کوئی ریڈی میڈ عذاب بنا کے نہیں رکھا. اللہ نے یہی کہا کہ تم اگر نیکی کرو گے تو میں تو چاہتا ہی نہیں عذاب آنے کا. معصوم چاہتے ہی نہیں, اللہ چاہتا ہی نہیں کہ اس کے بندے کو تکلیف, وہ صرف رحمت بھیجنا چاہتا. اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر لیا, وہ کریم پروردگار. لیکن جب وہ واجب کر لیا تو وہ صرف اور صرف رحمت کو نازل کرتا, عذاب کو تو نازل ہی نہیں کرتا. وہ ہمارے گناہ ہے جس کی وجہ سے عذاب آ رہا, اس کے لیے یہ استغفار ہے. بہترین اعمال میں سے یہ عمل کہ انسان استغفار کرے, کثرت سے استغفار کرو. اس کے بعد دیکھو کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں تم کو کتنا سکون ملتا. ہر نماز عصر کے بعد 4 رکعت جب عصر کی نماز پڑھو تو 70 ٹائمز بولو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ایک اور نماز بتاتا جو بہترین نماز ہے مرنے والوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی. آپ 2 رکعت نماز پڑھو یہ نیت کر کے کہ میں نماز مغفرت پڑھتا ہوں, یعنی سوری کی نماز, بالکل فجر کی نماز کی طرح یہ نماز. اس کا ثواب سنو خالی, میں نماز مغفرت پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. پہلی رکعت میں علم, اور اس کے بعد 7 ٹائم سورہ قل هو اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد. 7 مرتبہ پڑھو سورہ قل. کتنی دیر ہوئی؟ ہارڈلی 2-3 منٹس, 5 منٹ کی نماز. پہلی رکعت میں بھی الحم 7 مرتبہ سورہ قل, اور دوسری رکعت میں بھی 1 علم اور 7 مرتبہ سورہ قل. یہ وہ نماز ہے دوستو بالکل فجر کی نماز کی طرح, کہ جیسی نماز ختم ہوئی اللہ کا شکر ادا کر کے بیوی کی تسبیح پڑھو. تسبیح پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھو,
معصوم کہتے میں نہیں بول رہا کہ اگر تم نے یہ نماز پڑھی تو اللہ اسی وقت تمہارے 7,000 گنا، تمہارے ماں باپ کے 7,000 گنا. آپ یہ پڑھ سکتے کہ میں یہ ان کی اولاد، موسی صاحب کی اولاد یہ بول سکتی کہ میں یہ نماز پڑھ رہی اپنے ڈیڈ کے لیے. 7 مرتبہ سورہ قل کے ساتھ اگر 2 رکعت کوئی نماز پڑھے 7,000 گنا 7,000. ہو سکتا اللہ 70,000 معاف کر دے، ہو سکتا اللہ سارے گناہ کو معاف کر دے، اس لیے کہ وہ تواب الرحیم ہے، وہ کریم ہے. تو ہو سکتا تمہاری یہ 2 رکعت نماز تمہارے باپ کے لیے ایک بلیسنگ بن جائے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. سو امپورٹنٹ. اگر آپ یہ نماز پڑھتے رہے تو مولا اتنا اجر عظیم عطا کرتے. معصوم بولتے کہ اگر یہ تم نماز جتنی دفعہ تم پڑھو گے اتنا اللہ تمہارے اوپر رحمتوں کو نازل کرے گا. میں جس مرحوم کی مجلس پڑھا، اللہ ان کی درجات کو بلند کرے، سید کاظم موسوی ابن سید حسین موسوی. دوستو یہ موسوی سید کا ایک الگ مرتبہ ہے، ایک الگ مقام ہے. ہر سید کا ایک مقام ہے، لیکن موسوی تو موسوی. میں یہ نہیں بولا کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. بڑے مظلوم، ہر امام ہمارا مظلوم، لیکن یہ وہ مظلوم امام ہے جس کو باب الحوائج بولتے، جس کو باب المراد بولتے. اور 14 سال ایک ساتھ میرا مولا قید میں تھا، 14 ایئرس. اس امام کی زندگی کا ایک واقعہ سن لو کہ امام ہم کو چاہنے والوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. اس امام کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ. آپ کا پیریڈ ہارون رشید کا پیریڈ تھا، جو ظالم ترین شخص تھا، بنی عباس کا ظالم ترین حاکم. اس کا جو پرائم منسٹر تھا اس کا نام تھا علی ابن یقطین. علی ابن یقطین بغداد میں رہتا تھا، 7ویں امام مدینہ منورہ میں رہتے تھے. علی ابن یقطین بنی عباس ڈائنسٹی کا پرائم منسٹر، اتنی بڑی پوسٹ کے اوپر تھا. کئی واقعات ہیں، میں ایک واقعہ پڑھا جو میری ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ دنیا میں ہم کو رہنا کیسا چاہیے. معافی کیا چیز ہے؟ میں استغفار کی بات کر رہا تھا نا، معافی کی. آپ سنو معافی کتنی امپورٹنٹ ہے لائف میں، جو تم کو لائف آفٹر ڈیتھ میں کام آنے والی ہے، کتنی امپورٹنٹ ہے. میں یوتھ کو بول رہا کہ پلیز لسن پراپرلی کہ دیکھو عجیب واقعہ ہے. علی ابن یقطین پرائم منسٹر ہیں بنی عباس ڈائنسٹی کے. یہ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے یا اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کام کر رہے تھے. بغداد کا ایک غریب شیعہ عبداللہ ابن علی، بہت غریب شیعہ، کسی کام کے ساتھ علی ابن یقطین کے گھر پہ آیا. اس نے نوک کیا. سرونٹ نے آگے پوچھا، غلام نے آگے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میں عبداللہ ابن علی، میں علی ابن یقطین پرائم منسٹر سے ملنا چاہتا ہوں. علی ابن یقطین نے کہا عبداللہ سے کہہ دو کہ میں بہت بزی ہوں، میں مل نہیں سکتا تم سے. تو چلا گیا بیچارہ. پھر آیا 2 دن کے بعد، 1 دن کے بعد پھر وہی آنسر. 3 دن تک وہ ٹرائی کرتا رہا، بڑا پریشان تھا. عبداللہ ابن علی حاجت مند تھا. پلیز غور سے سننا، استغفار معافی کیا ہے، ایک کمپلیٹ میسج ہے میری یہ موسی صاحب کی مجلس میں، چہلم کی مجلس میں، کہ اگر آج آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ معافی کیا ہے تو پھر ہم روز صبح شام اللہ کی، میں کچھ نہیں بول رہا، میں اتنا ہی بول رہا ہوں کہ 24/7 تمہاری زبان پہ یہ رہنا، اللہ پلیز فارگیو می، فارگیو می، فارگیو می، فارگیو می، فارگیو می. جتنا تم معافی مانگو گے اللہ تم کو اتنا تم کو بلند کرتا جائے گا.